لیاقت علی خان کے ہاتھ ایسے کون سے خطوط لگ گئے تھے جس سے وہ پنڈت جواہر لال نہرو کو بدنام کر سکتے تھے، اور ریڈ کلف نے ایسی کون سی خونی لکیر کھینچی جو آنے والی 3 جنگوں کا سبب بنی؟ ماؤنٹ بیٹن نے وہ کیا لالچ دیا جو کسی بھی لیڈر کے لیے الٹیمیٹ ڈریم تھا؟ سٹوری آف پاکستان کے اختتام کے قریب کیسے بر صغیر میں ہر طرف سرخ رنگ پھیل گیا۔ لال قلعے کی لال دیواریں 90 سال پہلے مسلمانوں کے خون سے رنگی گئی تھی۔ تاریخ ایک بار پھر اپنے آپ کو دہرا رہی تھی، مگر اس بار انگریز آ نہیں رہے تھے، چاہ رہے تھے۔ دنیا کے نقشے پر ایک نیا ملک ابھرنے جا رہا تھا۔ بر صغیر کے مسلمانوں کو ابھی بہت سے دھوکے ملنے تھے۔ جناح تقریباً اکیلے ہی ملٹیپل فرنٹس پر لڑ رہے تھے۔ He knew that the clock is ticking. جناح جانتے تھے کہ ان کے روح کی ان کے جسم سے وفا زیادہ دن تک نہیں چل سکتی تھی۔ انہی ٹوٹے ہوئے سانسوں کو سمیٹ کر انہیں ناممکن کو ممکن کرنا تھا۔ قائد اعظم کے لیے there was a race against time. He was a dying man. ان کا پارسی ڈاکٹر تھا۔ قائد اعظم کو پوچھا انہوں نے how long do I have to live؟ انہوں نے کہا میکسیمم 2 years۔ آپ کسی اور بندے کو کہیں کہ آپ کے 2 سال رہ گئے تو آپ ادھر کلیپس ہو جائیں گے، آپ ادھر گھبراہ ہو جائیں گے، وہ میں تو مارا گیا۔ کہ اوکے آل رائٹ، آئی جسٹ وانٹ ون تھنگ فرام یو، کیپ دس سیکرٹ، یہ کسی کو بتانا نہیں۔ سو ان کے ذہن میں ٹائم فریم آ گیا کہ میرے پاس صرف 2 سال ہیں جو میں نے کرنا۔ Muslims desire freedom more than anyone else. Because love for freedom, fraternity, and liberty is the lifeblood of their existence. But freedom must mean freedom both from the British exploitation and Hindu domination. کانگریس لیڈرشپ جو ہے اس کو شکایت تھی کہ لارڈ ویول کے دور میں قائد اعظم اور مسلم لیگ کا کیس، پاکستان کا کیس آگے بڑھ گیا، اور وہ کہہ رہے تھے ایسا کوئی وائسرائے انڈیا کا ہونا چاہیے جو مسلم لیگ کو سپریس کرے اور کانگریس کی بات یونائٹڈ انڈیا والی کو مینٹین کرے۔ تو انہوں نے لابی کیا اور ساز باز کر کے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو انہوں نے یہاں بلایا۔ نہرو کے ساتھ ماؤنٹ بیٹن کی پرانی دوستی تھی، اور آتے ساتھ وہ نہرو سے ملتا ہے اور اپنی بیسک فرسٹ بریفنگ جو ہے وہ نہرو سے لیتا ہے۔ 5 اپریل کو قائد اعظم کو ماؤنٹ بیٹن ملا ہے تو قائد اعظم نے اس کو لاجواب کر دیا۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے سوال قائد اعظم سے یہ کیا کہ مسٹر جناح وائی یو آر ڈیمانڈنگ دی ڈویژن آف انڈیا وچ دی کانگریس تھنکس اٹ از اے وی سیکشن آف آور مدر کاؤ۔ قائد اعظم کہا مائی لارڈ when in 1932 Burma was separated from India, was not that a vivisection of mother cow India? ماؤنٹ بیٹن کہتا ہے میرے پاس جواب نہیں تھا۔ پھر ماؤنٹ بیٹن نے ایک اور سوال کیا، کہا مسٹر جناح کین یو نیم اینی 2 countries in the world where historical background and some cultural similarities they are similar but still they are separate and distinct countries؟ تو قائد اعظم نے کہا مائی لارڈ آئی کین نیم مینی کنٹریز، واٹ ڈو یو تھنک آف امریکہ اینڈ کینیڈا؟ یہاں پر ہی ماؤنٹ بیٹن اس کا جواب نہیں دے سکا۔ اس نے شام کو جو رپورٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ فار انڈیا کو بھیجی، اس نے کہا جناح نے مجھے لاجواب کر دیا، اس لیے اب میں اس کے سامنے اتنی بات نہیں کر سکا۔ لیاقت علی خان نے جناح کو بلو دی بیلٹ کھیلنے کے لیے ایک نادر موقع دیا، لیکن جناح نے ان کو ڈانٹ دیا۔ لیٹس انڈرسٹینڈ دی پرنسپل پوزیشن آف آور قائد۔ کچھ خطوط مل گئے اور مسلم لیگ ان چیزوں کو بہت بری طرح سے ایکسپلائٹ کر سکتی تھی اس وقت۔ Edwina and Pandit Nehru were having a torrid love affair.
لیکن جناح بڑے کلیئر تھے اس چیز میں. انہوں نے کہا میں بلو دا بیلٹ ہٹ کرنے کا قائل نہیں ہوں. میں نے جو کچھ بھی اپنی چیزوں کو منوانا ہے وہ ایک اصولوں میں، ایک طریقے کے ساتھ، ایک سیاست کے میدان میں رہ کر منوانا ہے. قائد اعظم کو آفریں بھی ہوئی پرائم منسٹر بن جائیں، کامن گورنر جنرل بن جائیں، قائد اعظم کہیں نہیں. مسلم لیگ کی ڈیمانڈ تھی 6 صوبے. 6 صوبوں کو جو ہم نے پورے کمپلیٹ اس میں شامل ہونے چاہیے، لیکن یہاں پر انہوں نے کہا کہ جو پنجاب کو بھی تقسیم کریں گے، بنگال کو بھی تقسیم کریں گے. پارٹیشن پلان کے اندر طے ہے طریقہ کار. آسام صوبہ اس کا جو ہے سلٹ ڈسٹرکٹ جو ہے اس میں بھی ریفرینڈم کرا کر اس کو پاکستان میں شامل کریں گے. NWP میں چونکہ حکومت کانگریس کی تھی، ڈاکٹر خان صاحب، پاپولیشن میجورٹی مسلمانوں کی تھی، اس لیے ریفرینڈم ہوا. اس ریفرینڈم میں اوور ویلمنگ میجورٹی نے مور دین 90% لوگوں نے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا، اور اس طرح NWP نے فیصلہ کیا کہ ہم پاکستان میں شامل ہو جائیں. سندھ اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے اور اس میں اوور ویلمنگ میجورٹی سے پورا صوبہ پاکستان میں شامل ہونے کا فیصلہ کرتا ہے. اسی طرح 3rd جون پلان کے مطابق بلوچستان کی میونسپل کمیٹی اور شاہی جرگہ کا جوائنٹ سیشن ہوتا ہے، اجلاس ہوتا ہے، اور اس میں بھی اوور ویلمنگ میجورٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم پاکستان کو جوائن کرتے ہیں. نہ چاہتے ہوئے بھی جناح کو پنجاب اور بنگال کی تقسیم پر آمادہ ہونا پڑا، مگر شرط رکھی کہ بین الاقوامی باؤنڈری کمیشن اس تقسیم کا احاطہ کریں گے. قائد کو اس بات کا اندازہ نہ تھا کہ کانگریس اس کمیشن کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کرے گی. ریڈ کلف، جو ہندوستان کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، باؤنڈری کمیشن کا سربراہ بن کر آتا ہے اور کانگریس ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ ساز باز کر کے گرداسپور کو ہندوستان میں شامل کرنے کی سازش کرتی ہے. ریڈ کلف نے جو فیصلے کیے ہیں، اسپیشلی آن دی ڈویژن آف دی ایسٹرن پنجاب، جہاں گرداسپور ڈسٹرکٹ آتا ہے، جس میں پٹھان کوٹ آتا ہے، یہ سب فیصلے اس نے ماؤنٹ بیٹن کے انڈر پریشر کیے ہیں. مسلم لیگ یہ دیکھ رہی تھی کہ پنجاب کی لیجسلیٹو اسمبلی میں ان کی میجورٹی نہیں ہوگی اور ڈویژن آف پنجاب کی جو باؤنڈریز بنیں گی وہ اس میں تو ہم مار کھا جائیں گے. تو اس وقت پھر سنگھا صاحب نے قائد اعظم کو کہا کہ آپ فکر نہ کریں، ہم آپ کو میجورٹی دلائیں گے. تو میجورٹی ہمارے 3 کرسچن ووٹس کے ساتھ مسلم لیگ کی ہو گئی. ایس پی سنگھا صاحب نے کہا کہ کیونکہ یہ ایک تاریخ ساز فیصلہ ہے پاکستان بنانے کی طرف، لہٰذا ایز اے اسپیکر میری ثوابدید استحقاق ہے کہ میں بھی ووٹ ڈالوں. تو انہوں نے بھی اپنا ووٹ ڈالا پاکستان کے حق میں، اور یوں جو ہے مسلم لیگ کی میجورٹی پنجاب کی اسمبلی میں ہوئی. پنجاب کی کاٹ اور تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت کا آغاز ہو چکا تھا. برِ صغیر میں ہر طرف آگ لگ چکی تھی، فسادات اپنے عروج پر تھے اور گلی محلوں میں لاشوں کے انبار لگ چکے تھے. ایسے میں آزادی کا سرخ سورج طلوع ہوتا ہے، ناممکن ممکن ہو جاتا ہے، اور دنیا کے نقشے پر پاکستان نمایاں ہوتا ہے. تاریخ کے نئے باب کا آغاز ہوتا ہے. جناب کراچی کے لیے آخری بار پرواز بھرتے ہیں، اپنی بیٹی اور نواسے کو پیار سے دیکھتے ہیں، اور جس شہر میں زندگی کا طویل حصہ گزارا تھا اسے ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہہ کر مسلمانان ہند کے نئے وطن کی جانب گامزن ہو جاتے ہیں. قائد اعظم کا خیال تھا کہ یہ انتقال اقتدار پرامن ہو جائے گا. کانگریس لیڈرشپ نے سکھوں کو مینوپولیٹ کیا، ایسٹ پنجاب میں خاص طور اور باقی جگہ پر ہندوؤں کو مینوپولیٹ کیا. 10 لاکھ سے زیادہ بندے شہید ہوئے ہیں. مسلمان ہمارے کٹے پیٹھے آئے ہیں، ٹرینوں پہ آئے ہیں، بسوں پہ آئے ہیں، گاڑیوں میں سفر کر رہے ہیں، بیل گاڑیوں میں سفر کر رہے ہیں. کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے پوری فیملیز کو اپنی آنکھوں کے سامنے کٹتے دیکھا. کئی خاندان کی بہو بیٹیوں کی عزت لٹتے دیکھی گئی. پھر بھی وہ جذبہ موجود تھا کہ ہمیں پاکستان حاصل کرنا ہے. ہمارا پیسہ ہندوستان نے روک دیا ہے. ریفیوجیز آ رہے ہیں، ریفیوجیز جا رہے ہیں. 1 کروڑ لوگوں کا آبادی کا تبادلہ ہوتا ہے. ادھر سے لوگ ادھر جاتے ہیں، ہندوستان سے لوگ ادھر آتے ہیں.
نہ آپ کی کوئی فوج ہے, نہ آپ کی کوئی بیوروکریسی ہے. 14 اگست کو تو ملک کا اعلان ہوتا ہے. انڈیا کو تو دہلی لگایا کیپٹل مل گیا, ہمیں نیا بنانا پڑا. یہاں تک کہ ہمارے پاس فائلیں نہیں تھی ریکارڈ رکھنے کے لیے, یہ پن تک نہیں تھی. قائد اعظم لیاقت علی خان کا آرڈر تھا جب اپنے پی ایمز کو جنگلوں میں جائیں اور کانٹے چن کے لائیں, اور وہ فائلوں میں نے آرکائیو میں ریکارڈ دیکھا ہے, ابھی تک وہ کانٹے لگے ہوئے ہیں. قائد اعظم کے لیڈرشپ پہ بڑا کمال ہے کہ انہوں نے بالکل لغزش نہیں آنے دیا, قوم کو مرائل بڑا ہائی رکھا ہے. اور پھر پہلے سال کا بجٹ کے پیسے نہیں ہیں. قائد اعظم نے تھرو ڈونیشن, نواب بہاولپور ہے, نظام دکن ہے, ان سے پیسے لیے اور کسی سے لون نہیں لیا, اور پہلے سال کا بجٹ سرپلس بجٹ دیا. پھر آپ دیکھیں ان کے ساتھیوں کا کمال ہے. لیاقت علی خان, ان کو دہلی میں جب ایمبیسی کی ضرورت تھی, لیاقت علی خان نے اپنی کوٹھی کئی کنال پر مشتمل ہماری ایمبیسی کو دے دی, فری آف کاسٹ. پھر آپ اگر دیکھیں ایم ایچ اسوانی ہے, وہ واشنگٹن میں ہمارے سفیر مقرر ہوتے, قائد اعظم نے نامنیٹ کیا. وہ وہاں پر اپنے پیسے سے زمین خریدتے ہیں اور اپنے پیسے سے ایمبیسی بناتے ہیں. راجہ غضنفر علی خان جو یہاں کے تھے جیلم کے, وہ ماسکو میں سفیر ہوتے ہیں, وہ بھی اپنے پیسے سے وہاں ایمبیسی بناتے ہیں. اس طرح پیرس میں ہوا. تو یہ ان کو ساتھیوں کا کمال ہے کہ اس ملک کو چلانے کے لیے انہوں نے کیا کیا قربانیاں دی ہیں. اور پھر دیکھیں لیاقت علی خان جیسا سرمایہ دار نہیں تھا کہ جس کا آپ حیران ہوں گے کہ اس کے 200 گاؤں سے زیادہ اس کی ملکیت تھی. نواب تھا بہت بڑا. 60 گاؤں اس کے اس کرنال میں تھے جو اس پنجاب میں ہیں, اور 140 یو پی میں تھے. آپ جب لیاقت علی خان کی 16 اکتوبر 1951 کو شہید کیا گیا, اس کی جب بنین نکالی گئی تو بنین پھٹی ہوئی تھی. اور بیگم رانا لیاقت سے پوچھا گیا کہ کیا لیاقت علی خان نے کوئی پراپرٹی الاٹ کی ہے, انہوں نے کہا نہیں, کوئی درخواست تک نہیں دی. گورنمنٹ آف پاکستان نے ان کو اپنا گھر الاٹ کیا. تو یہ لوگ ہیں جو کہ جنہوں نے اتنا کمال کا کام کیا ہے کہ تبھی چونکہ مخلص تھے, دل سے چاہتے تھے. پاکستان کا وجود ایک معجزہ ہے. نشیب و فراز کی اس کہانی میں بے پناہ نون اینڈ ان نون انڈیویجولز پلیڈ دیئر پارٹ. کانگریس جو مسلم لیگ سے کئی گنا بڑی پارٹی تھی, وہ صرف انگریز کے خلاف برسر پیکار تھی, مگر مسلم لیگ نے کانگریس اور انگریز دونوں سے لڑ کر پاکستان حاصل کیا. آپ آزاد ہیں, آزاد رہیں. آپ لوگ اس ملک پاکستان میں اپنی اپنی عبادت گاہوں, مسجدوں یا مندروں میں جانے کے لیے. آپ کا مذہب کیا ہے, ذات کیا ہے, قوم کیا ہے, اس کا حکومت کے معاملات سے کوئی تعلق نہیں. جو قومیں اپنی تاریخ بھلا دیتی ہیں, ان قوموں کا مستقبل تاریخ ہوتا ہے. ہم نے اپنے ہیروز کو بتانا ہے کہ ہم انہیں بھولے نہیں. کچھ ظلم تھے دیکھے ایسے, ایک آگ لگی سینے میں, مل کر جو بنے تھے طاقت, جب مقصد تھا جینے میں, جب پاس نظریہ تھا اپنے پھر روک سکا نہ کوئی, مل کر ایک ایک جھونکا آخر طوفان بنا تھا, یوں پاکستان بنا تھا, یوں پاکستان بنا تھا. جھونکا آخر
यूं पाकिस्तान बना था, यूं पाकिस्तान बना था.